آج ہم جانیں گے اس عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی، علم، تقوی اور نصیحتوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسی عظیم شخصیات گزری ہیں جن کا نام لیتے ہی دل عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا بھر میں غوث اعظم پیراں دے پیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے ایک عام انسان کو لاکھوں دلوں کا رہنما بنا دیا؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا کہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا سفر کریں گے۔ ہم جانیں گے ان کا بچپن کیسا تھا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کیسے پہنچے، ان کی سچائی نے ایک خطرناک ڈاکو کے دل کو کیسے بدل دیا، انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلایا، اور ان کی نصیحتوں نے کتنی زندگیاں بدل دیں۔ یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، سچائی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق بھی ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ سے محبت کرتے ہیں اور ایسی ایمان افروز کہانیاں پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر حصہ آپ کو ایک نئی بات سکھائے گا۔ آئیے اب ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری بے مطابق 1070 یا 1068 عیسوی میں ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان علم، تقوی اور نیکی کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ ایک نہایت پرہیزگار انسان تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمہ اللہ عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ انہی کی تربیت نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ روایات کے مطابق آپ بچپن ہی سے سچائی، عبادت اور نیک اخلاق کی طرف مائل تھے۔ عام بچوں کی طرح فضول کھیلوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ علم حاصل کرنے اور دین سیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی گئی، علم دین حاصل کرنے کی خواہش بھی بڑھتی گئی۔ اسی جذبے نے آپ کو اس دور کے سب سے بڑے علمی مرکز بغداد کا سفر کرنے پر آمادہ کیا۔ لیکن بغداد روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے ایسی نصیحت کی جس نے نہ صرف آپ کی زندگی بدل دی بلکہ ایک خطرناک ڈاکو کے دل میں بھی توبہ پیدا کر دی۔ وہ حیرت انگیز واقعہ کیا تھا؟ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جوان ہوئے تو ان کے دل میں علمی دین حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں بغداد علم کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ سفر سے پہلے آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ والدہ نے خوشی سے اجازت دی، لیکن رخصت کرتے وقت ایک ایسی نصیحت فرمائی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے آپ کے کپڑوں میں 40 دینار سی دیے اور فرمایا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں سچ بولیں گے۔ چند دن بعد جب قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے تمام مسافروں کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے پورے اطمینان سے جواب دیا، میرے کپڑوں میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گیا، اسے یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار موجود تھے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سچائی کی خبر ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی تو اس نے فوراً آپ کو اپنے سامنے بلایا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم جانتے تھے کہ اگر تم 40 دینار کا ذکر نہ کرتے تو ہم انہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاتے، پھر بھی تم نے سچ کیوں بولا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کا سردار کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، ایک نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور میں برسوں سے اللہ کے احکام توڑتا آیا ہوں۔ روایات کے مطابق
वहीं उसने अपने गुनाहों से तौबा की और उसके बहुत से साथियों ने भी उसके साथ तौबा कर ली। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई, अच्छा किरदार और वालिदीन की इताअत बाज औकात ऐसे दिलों को भी बदल देती है जो बिज़ाहिर कभी नहीं बदल सकते। लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उसल सफर अभी शुरू हुआ था। बगदाद पहुंचकर उन्होंने इल्म दीन कैसे हासिल किया और कैसे अजीम आलम बने। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुंचे तो उस वक़्त ये शहर पूरी इस्लामी दुनिया का एक अजीम इल्मी मरकज था। यहाँ दूर दराज इलाकों से तलबा इल्मी दीन हासिल करने आते थे। आपने अपनी पूरी तौजा इल्म हासिल करने पर लगा दी। आपने कुरान करीम, हदीस, फिका और तफसीर जैसे अलूम बड़े जलील अलकदर असातिज़ा से सीखे, लेकिन इल्म के साथ साथ आपने अपने किरदार और अखलाक की भी भरपूर हिफाजत की। रवायत है कि आप कई कई रातें इबादत, जिक्र अलही और मुतालाए में गुजारते थे। आप हमेशा फरमाते थे कि इल्म वही फायदा देता है जिसके साथ अखलास और अमल भी हो। वक्त गुजरता गया और हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेमिसाल मेहनत, तक़वा और इल्म की वजह से बगदाद के मुमताज उलमा में शुमार होने लगे। लोग दूर दूर से आपके दर्स सुनने के लिए आने लगे क्योंकि आपकी गुफ्तगू दिलों पर असर करती थी और लोगों को नेकी की तरफ माइल करती थी। लेकिन अभी उनकी जिंदगी का सबसे अहम दौर बाकी था, जब इन्होंने हजारों लोगों की असलाह की और उनके खतबात ने पूरे बगदाद को मुतासिर कर दिया। वक़्त गुजरता गया और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का इल्म, तक़वा और हुस्न अखलाक पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। लोग जौक दर जौक आपके दुरूस और खतबात में शरीक होने लगे। आप अपने खतबात में लोगों को कुरान व सुन्नत पर अमल करने, सच बोलने, हलाल रूजी कमाने, वालिदीन की खदमत करने और अल्लाह से सच्ची तौबा करने की तलकीन करते थे। आपकी गुफ्तगू में न तकब्बुर था, न दुनिया की लालच, बल्कि हर लफ्ज अखलास और खैर ख्वाही से भरा होता था। कहा जाता है कि आपकी नसीहतें सुनकर बहुत से लोग गुनाहों से तौबा करते, नमाज की पाबंदी शुरू करते और अपनी जिंदगियां बदल लेते। आप हमेशा फरमाते थे कि इंसान की असल इज्जत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत और अच्छे किरदार में है। उसी वजह से आप सिर्फ एक बड़े आलम ही नहीं, बल्कि एक अजीम मसलिह और मुरबी भी बन गए। आपके इल्म और अखलाक का असर बगदाद से निकलकर दूर दूर के इलाकों तक पहुंचा। लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की चंद ऐसी नसीहतें भी हैं जो आज तकरीबन 900 साल बाद भी हमारे दिलों को झंझोड़ देती हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सिर्फ एक अजीम आलम ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मरबी भी थे जिनकी नसीहतें आज भी दिलों को जिंदा कर देती हैं। आप फरमाया करते थे कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ जरूर सुनता है। आप लोगों को हमेशा सच्चाई, सब्र, आजिज़ी और हलाल रोजी की तलकीन करते थे। आप फरमाते थे कि जो शख्स अपने अखलाक को अच्छा बना लेता है वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। आप ये भी नसीहत फरमाते थे कि दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल पर गालिब न आने दो, बल्कि अपनी आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि असल कामयाबी अल्लाह की रिजा हासिल करना है। हजारों लोग आपकी मजालिस में आते, अपने गुनाहों से तौबा करते और एक नई जिंदगी का आगाज करते। इसीलिए आपकी तालीमात आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी और सुनी जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह के आखिरी अय्याम कैसे गुजरे और उम्मत के लिए इनका आखिरी पैगाम क्या था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी इल्मी दीन सिखाने, लोगों की असलाह करने और अल्लाह की इबादत में गुजारी। उम्र के आखिरी हिस्से में भी आपने वाज व नसीहत का सिलसिला नहीं छोड़ा। आप अपने शागिर्दों को बार बार नसीहत फरमाते थे कि हर हाल में कुरान व सुन्नत को मजबूती से थामे रखो, सच्चाई को कभी न छोड़ो और अपने दिल को तकबर, हसद और दुनिया की बेजा मोहब्बत से पाक रखो। आप फरमाते थे कि असल इज्जत अल्लाह की इताअत में है, न कि माल व दौलत या शोहरत में। इसीलिए आप खुद भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते और हर काम में आजिज़ी अख्तियार करते थे। 561 हिजरी में एक अजीम इल्मी और रूहानी जिंदगी गुजारने के बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का वसाल हुआ। आपके वसाल की खबर ने बगदाद समेत पूरी इस्लामी दुनिया को गमगीन कर दिया। लेकिन आपका इल्म,
آپ کی نصیحتیں اور آپ کا کردار آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، سچائی، اخلاص اور نیک اعمال میں ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بنانا چاہیے۔ یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے آپ کو تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں شامل کر دیا۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی، تقوی، صبر، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نیک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسلامی تاریخ پر ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر اس بیان کے دوران مجھ سے یا ہماری طرف سے کوئی غلطی، کوتاہی یا لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور جو بات حق اور درست ہو اسے قبول عام عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، ہماری ہر جائز پریشانی کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔